یہ کہانی مجھے ایک دن میرے دادا جی نے سنائی تھی۔ میں ان کی زبانی یہ کہانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم کبھی کبھی پہاڑی علاقے کی سیر کو نکل جاتے۔ ہم گنجان آباد ہل اسٹیشن سے ہٹ کر ہمیشہ کوئی سنسان جگہ کا انتخاب کرتے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی۔ ایک تو یہ کہ وہ بے جا شور اور رش سے الگ تھلگ ہوتا، دوسرا وہاں پیسوں کی بچت ہو جاتی، اور طالب علم کے زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اس بار بھی ہم نے ایسا ہی کیا۔ رتی گلی کا ریسٹ ہاؤس تو اچھا تھا، مگر جگہ تھوڑی زیادہ ہی سنسان تھی۔ ہم ہر سنسان جگہ کی ایک کہانی بھی مشہور کرتے اور جھوٹے مسالے لگا کر اس کو خوب چٹخارے دار بناتے۔ ہم شام کو پہنچے، کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی۔ چیک ان کر کے جب تھوڑا ریلیکس بیٹھے تو میں نے جیبیں ٹٹولی۔ سگریٹ نہیں ملا۔ میرا کوئی دوست بھی اسموکنگ نہیں کرتا تھا۔ میں نے دوستوں کو کہا، ادھر ادھر ذرا دیکھتے ہیں، پاس کوئی پرچون کی دکان ہو، میرے سگریٹ ختم ہیں۔ سب ٹانگیں پسار کر لیٹ گئے اور کوئی بھی جانے کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ میں ان کو لان تان کر کے باہر نکلا۔ اندھیرا ہو گیا تھا مگر ابھی گہری رات نہیں ہوئی تھی۔ باہر نکلا تو ایک پرانی سی کوٹری کے باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ مجھے لگا اسی ریسٹ ہاؤس میں کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کوئی پرچون کی دکان ہے؟ اس نے آگے کا اشارہ کیا اور کہا، بس 10 منٹ کی واک ہے، ذرا جلدی ہوا نا، دکان جلدی بند ہو جاتی ہیں۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کچھ عجیب سا تھا لڑکا، لگتا ہے جیسے نشے میں ہو۔ میں نے جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے سوچا، ان پہاڑوں پہ چلنے کی عادت ہم بیچاروں کو نہیں ہوتی۔ دکان کا رستہ اونچائی کی طرف لے جا رہا تھا، اس لیے میں چڑھائی کر رہا تھا اور 20 منٹ زیادہ چلنے کے بعد ایسا لگا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ سانس پھولنے لگا اور تھوڑا آگے گیا تو بہت تھک گیا۔ سانس لینے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اندھیرا ہو رہا ہے، میں نے سوچا واپس چلتا ہوں، پہنچتے پہنچتے دکان بند نہ ہو جائے۔ میں خود ہی بڑبڑایا۔ اترنے لگا تو سگریٹ کے دھوئیں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہم ہو گیا مجھے، میں نے سوچا۔ خوشبو تیز ہوئی، جیسے پاس ہی کوئی ہو جو سگریٹ پی رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، درختوں میں ایک ہیولا نظر آیا جو اتنا مکمل نہیں تھا، البتہ جلتے سگریٹ کا دھواں اور لالی نظر آئی۔ او بھائی صاحب، کیسا اتفاق ہے، میں سگریٹ لینے ہی جا رہا تھا، میں نے آواز لگائی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں سگریٹ کے شوق میں اس کی طرف گیا، چند قدم چلا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ہیولا تو خاتون کا ہے، اس وقت اکیلی عورت اور وہ بھی سگریٹ پیتے ہوئے ایسے مقام پر، سارے سوال دماغ میں گنجل بنا گئے۔ میں موڑے بغیر الٹے قدموں چلنے لگا۔ اس کا سگریٹ مسلسل جل رہا تھا مگر کم نہیں ہو رہا تھا، صرف دھواں دے رہا تھا۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو یقیناً میں یہاں اس کے پاس بیٹھ جاتا اور 2 کش تو لازمی لگاتا، کیونکہ سگریٹ کی طلب مسلسل تھی۔ میں نے خاموشی سے واپسی کا راستہ لیا، اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ چونکہ اب سفر اترائی کا تھا، اس لیے سفر جلدی جلدی طے ہو رہا تھا۔ میں نے بالکل پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سگریٹ کی دھوئیں کی خوشبو مسلسل آ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے کالا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ چہرے پر گھونگھٹ کی طرح چادر گری تھی اور مجھے اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں کسی صورت میں اس سے ٹاکرا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا ریسٹ ہاؤس آ گیا اور قدموں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ باہر وہی لڑکا ملا۔ میں نے اس کو کہا، کوئی دکان نہیں کھلی، کوئی نہیں ملی، کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا، بند ہو گئی ہوں گی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا، سگریٹ۔ وہ اندر گیا اس بسیدہ سے کمرے میں جو وہاں ریسٹ ہاؤس کے پاس ہی تھا اور سگریٹ لا دی۔ بس ایک ہی؟ میں نے کہا، چلو ایک تو ملا۔ میں نے سوچا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا۔ بولا، یہاں آپ کو ایسا کوئی نہ کوئی ملتا رہے گا۔ اس نے ایسے جواب دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ مطلب؟ میں نے بیٹھے ہوئے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ ایسے بہت سے یہاں رہتے ہیں جو رات کو موجود ہوتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد ان کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔
میں نے جیب سے لائٹر نکالا، سگریٹ سلگایا اور کش لگاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی میں نے دوستوں کو کچھ نہیں بتایا، وہ لوگ کھانا منگوا چکے تھے۔ میں نے سگریٹ پوری نہیں کی، ایسا لگا کہ دل نہیں کر رہا پینے کو۔ میں نے بجھا کر وہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ کھانا کھایا، رات گئے، سب گپیں لگاتے رہے، میں سوچ میں ہی گم رہا۔ پھر ہم سب سو گئے، میری بھی آنکھ لگ گئی مگر منہ اندھیرے ہی کھل گئی۔ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ رات والا لڑکا اب بھی وہیں تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ساری رات یہاں کیا کرتا رہا ہے، میں نے سوچا۔ تم اب بھی یہیں ہو، میں نے اس سے پوچھا۔ میں یہیں ہوتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا یہاں پہ کام کرتے ہو؟ جی، اس نے کہا۔ صبح ہونے والی تھی، میں اندر چلا گیا۔ سوچا تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو سب کو اٹھاتا ہوں، پھر تھوڑی ٹریکنگ کرتے ہیں۔ میں نے وہی سگریٹ سلگا لی، کافی کش لیے اور کیا تو پتہ لگا کہ وہ سگریٹ تو کم ہی نہیں ہو رہی۔ میں شددت رہ گیا، تبھی تو دل بھر گیا تھا میرا۔ بھاگ کر باہر گیا، اس لڑکے کو ڈھونڈا، کہیں نہیں نظر آیا۔ میں گیسٹ ہاؤس کے ریسیپشن سے پوچھا، انہوں نے بتایا ایسا کوئی لڑکا ہمارے پاس کام نہیں کرتا، مگر اس نے تو کہا تھا وہ یہیں کام کرتا ہے، اور ہاں وہ تو شاید یہاں قریبی کوٹری میں رہتا ہے۔ میں نے پورے یقین سے کہا، اس ریسٹ ہاؤس کے پاس کوئی کوٹری نہیں ہے جی، ریسیپشنسٹ نے جواب دیا۔ ارے ہے نا، چلو میں دکھاتا ہوں۔ میں اس کو لے کر باہر آیا، مگر وہ واقعی رات والی کوٹری وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے اسے سگریٹ کا بتایا، مگر اب تو وہ سلگ سلگ کر ختم ہو گئی تھی۔ میرے پاس اپنی کہانی کا یقین دلانے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اگلی رات ہم نے اس ریسٹ ہاؤس میں نہیں گزاری۔